جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ٹاک کا, اس میں ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ ان موضوعات پہ جن سے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے. آج ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں, یعنی جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا موضوع یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں کیا نفلی عبادات کا بھی درجات بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی عموماً ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں فرض پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, فرض کی خاص پابندی کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ زیادہ میں زیادہ اگر ہم نے سنتیں پڑھ لیں تو بس پھر یہ بہت ہے. نفل کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں, یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نفلی. لیکن اب ہم جاننا یہ چاہیں گے آج کی نشست میں کہ کیا ان نفلی عبادات کے جو درجات ہیں, کیا اس کا ثواب یہ رمضان المبارک میں ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے؟ تو وہ کون کون سی نفلی عبادات ہیں جو رمضان المبارک میں کرنی چاہیے. اسی طرح جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح سے اب صدقات ہیں, خیرات ہیں, یہ بھی نفلی عبادات میں آ جاتے ہیں. بہرحال اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ماشاء اللہ, تھینک یو سر. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فائدہ کامران صاحب موجود ہیں, خوش لہن نعت ثنا خواں ہیں, ابھی قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں. ان سے کلام بھی سنیں گے گائے بگائے. لیکن ابھی فی الحال گفتگو ہم کرنا چاہیں گے مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب سے. سر, نفلی عبادات پہلے تو مجھے بتائیے کیا ہیں, روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتی ہیں, اور رمضان المبارک میں کون سی نفلی عبادات بڑھ جاتی ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتہجد بہ نافلۃ لک, صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 13واں روزہ گزارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جہاں تک تعلق نفلی عبادات کا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کے اندر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک, اور پس چاہیے کہ تم جد و جہد کرو نفلی عبادت کے واسطے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہمیں عطا فرمایا ہے جسے ہم تہجد سے تعبیر کرتے ہیں, تو تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی, لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل اور ان کا کرم امت پر اتنا ہوا کہ آپ نے اپنی امت کو دشواری سے محفوظ فرمایا اگر میں روزانہ کی بنیاد پر, یعنی کہ تہجد جو مجھ پر فرض تھی, تو میں نے اپنے اللہ سے عرض کی رب العالمین جس طریقے سے راتوں میں اٹھنا, میں جس طریقے سے اٹھتا ہوں یہ تیرا فضل ہے. میری امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ ان کے لیے مزید تہجد کی نماز فرض ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں عرض کر کے تہجد کی نماز کو نفل نماز قرار دیا. کتنا بڑا کرم ہے, ورنہ حضور کا جو عمل تکرار کے ساتھ ہو تو فرض بن جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر آسانی چاہتے تھے. وہ چاہتے تو تہجد کی نماز فرض ہو جاتی جس طریقے سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں اتھارٹی بہت تھی, ویلیو بہت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے تخفیف فرما کر ہمیں نماز تہجد کو نفل بنا دیا. تم یہ ادا کرو کہ تمہارے لیے زیادتی کا سبب ہے, تمہارے لیے یہ بلندی کا سبب ہے. تو اب نفلی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں, تو اس کا تعلق نہ فرائض سے ہے, نہ واجبات سے ہے, نہ سنن سے ہے, بلکہ اس کا تعلق ہے زیادتی کا. کیوں کہ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے, جب نفل کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ جو فرائض 5 گانا ہے کیا اس کے ذریعے قریب نہیں آتے؟ فرمایا یہ نماز تو اٹل ہے جو پوری ذمہ داری کے ساتھ تم نے ادا کرنی ہے, لیکن
اللہ تم پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اگر تم نفلی عبادت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان. اب جو نفلی عبادت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. نفلی عبادت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا درجہ بیان فرمایا ہے، گویا کہ وہ نفلی عبادت زمین پر عرض پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار اپنی نوری مخلوق فرشتوں کے ساتھ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، بہت سے لوگ نفل نماز کی شکرانے مانتے ہیں، تو اس کی دین میں کہاں تک اجازت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور کس حد تک ہمیں یہ شکرانے ماننے چاہیے؟ بہت سی ایسی ناممکن چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے جو ہے نا وہ لوگ شکرانے 100 نفل نماز کے شکرانے مان لیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بہت پیارے انداز سے واضح فرمایا ہے. ایک ہوتی ہے منت، انسان منت مان لیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز صدقہ کرنی ہے، یا فلاں میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، یا میں نے قرآن مجید کے اتنے ختم کرنے ہیں، میرا اگر یہ کام ہو جاتا. اگر وہ منت مانتا ہے تو فقہاء کرام نے فرمایا منت واجب ہوا کرتی ہے. اگر اس کو وہ ادا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا وہ اللہ کے دربار میں گناہ گار ہے. بعض لوگ تحدیث نعمت کے طور پر اگر کوئی کام ہو جاتا ہے، یا وہ دل میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ میں شکرانے کے طور پر میں اتنے سجدے کروں گا، یا نفلی عبادات یا نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے یعنی خیرات کروں گا، وہ منت نہیں کر رہا، وہ شکرانے کے طور پر. علماء فرماتے ہیں اگر وہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہو بھی جاتا ہے اور وہ کام کے پورا ہونے پر شکرانہ یعنی کہ وہ شکرانے کے طور پر نفل ادا نہیں کر پاتا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں، وہ بچ سکتا ہے. لیکن وہ اپنے اوپر جبر کر لے کہ یہ میری منت ہے، یا اللہ میں تیرے دربار سے اس کو مضبوط کر رہا ہوں. دیکھیں جب شکرانہ مانتے ہیں تو ایک طریقے سے منت ہی ہو جاتی ہے نا. جب شکرانے میں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی میں یا اللہ سے میں وہ اپنے دل میں، کیونکہ دل کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں تیری اتنی رکعت نماز شکرانے کی ادا کروں گا. اب جب ایک کوانٹیٹی بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا فلاں چیز کھو گئی ہے، یہ مجھے مل جائے گی تو میں تیرے دربار میں حاضر ہو کے 20 رکعت نماز شکرانے کی ادا کروں گا، تو یہ بھی تو ایک طرح کی منت ہو گئی. سر اس کے لیے علماء کرام نے ایک تخفیف والا راستہ اختیار کیا. اگر شکرانے کی نماز ہے تو پھر اس میں تخفیف ہے، اس میں انسان پر جبر نہیں ہے. تو پھر دوسری کون سی منت ہے؟ منت وہ ہوتی ہے جو انسان اتھینٹک مطلب پکا ارادہ کر لیتا ہے. کیا الفاظ ادا کرے گا؟ یہ الفاظ ادا کرے گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ یہ خیرات یا نفل پڑھوں گا، لازمی طور پر ادا کروں گا. اس میں شکرانے کا ذکر نہیں، شکرانے کا ذکر نہیں، اس میں بلکہ منت کا ذکر پڑھوں گا، خیرات یا صدقے کی بات، میری مراد پوری ہو جانے پہ. اور وہ شکرانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہوتا ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی آپ کو وہ نعمت مل گئی ہے، وہ کام ہو گیا، آپ نے چاہے شکرانہ بھیجا نہ بھیجا، اس پہ علماء نے اتنی سختی نہیں فرمائی ہے، رعایت عطا فرمائی ہے. ہاں وہ اگر شکرانہ بجا لاتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر بہت اچھی بات، نور علی نور ہے. بالکل اس پر آسانی رکھی ہے فقہاء کرام نے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ شکرانہ یعنی جو نفل نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 نمازیں نفل ایک ساتھ ادا کرنی چاہیے، جیسے ہم بڑی راتوں میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. افضل طریقہ نفل پڑھنے کا یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے وہ ادا کرتا جائے. لیکن ہمارے اسلاف سے 50 رکعت بھی پڑھنے کی ثابت ہے ایک سلام سے. ایک سلام سے 50 ویسے ایک سلام سے کتنی پڑھنی افضل ہے؟ کتنی پڑھنی؟ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اس سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت نہیں یعنی 2 یا 4 رکعت تک 2-4 کی گنجائش ملتی ہے. لیکن اگر وہ ایک شخص اپنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بغیر سلام کے پڑھ 50 رکعت پڑھ، وہ چاہتا ہے کہ میری توجہ کہیں نہ بٹے، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، تو علماء نے اس کو بھی سراہا ہے، اس کو بھی اجازت دی ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کی کامل توجہ پر منحصر ہے. اگر وہ ایسا شخص کرتا ہے تو بسم اللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح سے صدقات یا جیسے زکوٰۃ ہے ایک فرض ہے، اسی طریقے سے اب یہ مالی جو چیزیں ہیں ان میں نوافل کیا ہیں؟ نفل کی طور پر تو دیکھو زکوٰۃ تو وہ اٹل فیصلہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے سر، وہ تو دے نہیں اس سے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اب کسی کے پاس زیادہ پیسے، زکوٰۃ کے بعد جو صدقہ ہے، صدقہ کیا ہے؟
خیرات کا اہل لغت نے دو ترجمے کیے ہیں. ایک خیرات کا معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنا، بانٹنا. اور ایک خیرات کا معنی کیا ہے؟ پوشیدہ رکھنا، دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دینا. تو زکوٰۃ کے علاوہ ایک تو صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ جو ہے جیسے صدقہ فطر ہے اس کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ 100% آپ نے عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. صدقہ نافلے کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے جب آپ ادا کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کیا جائے گا. تو صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور میدان محشر میں اللہ اسے عزتوں سے رکھتا ہے. اور ایک مقام پر حضرت ابن عباس کی روایت سے میں عرض کرتا چلوں کہ جو انسان دنیا میں صدقات نافلہ دینے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مرتے ہی جنت میں داخلہ دیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو بڑی زبردست، یعنی یہ صدقہ نافلہ جو صدقہ نافلہ جو ہے جو اس کا عادی بن جائے. ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان محض اپنی غرض کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ صدقہ میں تجھے دے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے تو بہترین اس کا صلہ لوگوں کی مشکلات پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن صدقات نکالتے. ایک صدقہ وہ ہے یا اللہ اس میں میری کوئی غرض نہیں، اچھا نہ میں جنت کا متلاشی، نہ میں تجھ سے بخشش کا متلاشی، میں تیری رضا تیری دلجوئی کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں یہ صدقہ سب سے افضل اعلیٰ صدقہ ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مفتی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کون سی ایسی نوافل ہیں یا کون سی ایسی نفلی عبادتیں ہیں جو ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کا ہر لمحہ نفل ہے انسان کے لیے. اگر وہ پورے رمضان اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، پورے احکام پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ رمضان کے روزے کامل طور پر رکھے اور اللہ کے جو احکام ہیں اس کے اوپر لاگو ہیں اگر وہ پورے ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا ایک ایک سانس لینا یہ نفلی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، آپ نے مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. اور جمعے کے دن اس طریقے سے وقت نکال کے خاص طور پہ، اچھا ناظرین ہم اگلے پروگراموں میں یعنی خاص طور پہ جمعۃ الوداع پہ جمعے کی فضیلت پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے نا بڑا افضل ہے اور مسلمان مردوں کو تو خاص ہدایت ہے، بلکہ ان کے لیے تو مسجد میں جا کے جمعے کی نماز پڑھنا ہی افضل ہے یا فرض ہے. یہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے جمعے کے دن گھر پہ نماز پڑھ لیں، یا گھر پہ نماز صرف زیادہ سنتیں نوافل ادا کر لیا کریں، فرض نمازوں کی تو خاص تاکید ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی، مردوں کے لیے تو خاص طور پہ. بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے جو غضبناک فرمان ہے، فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگاتا ہوں جن گھروں میں لوگ فرائض ادا کرتے ہیں. میں اس سے تھوڑا سا اس کو دہرانے سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے نہیں دہرایا، کیونکہ بہت رونگٹے کھڑا کر دینے والا یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی گھر میں سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں، یقیناً گھر میں بھی برکت رحمتیں آنی چاہیے، لیکن فرض نمازوں کا اہتمام مسجد میں باجماعت کریں. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی شاہد محمد نعیمی صاحب. فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاتے جاتے میں اس بریک پہ جانے سے پہلے درخواست کروں گا فائدہ سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گل حضر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل حضر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوقا مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دید بدل گفت حقا کے
چ خوش قندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوخت بر قامت زیبا در قد توہی جامع سر و چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامیے بیچارہ رسا نید سلامے از جامیے بیچارہ رسا نید سلامے بردرگہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بردرگہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ فائدہ کامران آپ کا. اور واقعی یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ام حبیبہ کی آواز ہو یا دیگر جو نعت خواں جو جب اسے پڑھا کرتی تھیں، تو یقیناً کچھ ایسی زبان زد عام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے کانوں میں جب پڑتی ہے تو وہ رس گھولتی ہے ہمارے کانوں میں. بہرحال ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.